السلام علیکم۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جنوری 2017 CBSE نیٹ اردو وشے کا سیکنڈ پیپر، جس میں 50 سوالات دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، در جیل میں سر سید کے سفر نامے کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب مسافران لندن ہے۔ میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو شاعری میں حاصل ہے۔ یہ بیان سر سید احمد خان نے دیا تھا۔ تیسرا سوال، عیار الشعراء کا موضوع کیا ہے؟ تو یہ ایک تذکرہ ہے۔ قلی قطب شاہ نے دکن کی اردو کے علاوہ اور کس زبان میں شاعری کی؟ تیلگو میں کی تھی۔ ناصر کاظمی کا اصل نام ناصر رضا تھا۔ اردو کا مسکن دوآب گنگ جمن کس نے قرار دیا ہے؟ اس کا جواب شوکت سبزواری نے۔ ولی کا ایک مصرع ہے جس کا اول مصرع بتانا ہے۔ مجنوں ہوں تیرے غم کو بیاباں سوں کہوں گا، مجھ پر نہ کرو ظلم تم اے لیلی خواں۔ اردو میں ہندی دوہوں کو بنیاد پر ایہام گوئی نے ترقی کی، یہ کس کا قول ہے؟ یہ مولانا محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ کون سا جز شعور کی روح کی ٹیکنیک میں شامل نہیں ہے؟ تو اس میں مکالمہ جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا ہے۔ جیل میں کس شاعر نے کوئی قصیدہ نہیں کہا؟ تو اس میں ذوق نے بھی کہا ہے، سودا نے بھی کہا، غالب نے کہا ہے، لیکن درد نے کوئی بھی قصیدہ نہیں کہا۔ تجھ مکھ پر ستش میں گئی عمر میری ساری، اے بت کی پجنہاری ٹک عشق پجاتی جا۔ صحیح جوڑ کی نشاندہی۔ تو اس میں جو ہے وہ کردار پوچھ رہے ہیں، تو اس میں گوہر مرزا جو ہے وہ آگ کا دریا یہ بھی نہیں ہے۔ دلوں کا جو ہے وہ ایک چادر میلی سے ہے۔ تو اس کا صحیح جواب رخشندہ، یہ سفینہ غم دل یہ ناول ہے۔ جیل میں سے کون سا جزو نحویات سے متعلق نہیں ہے؟ تو صوت رکن۔ اردو میں تقابلی مطالعے کی ابتدا کس نے کی؟ تو تقابلی تنقید کے جو کی کرنے والے ہیں شبلی نعمانی۔ میر کی آپ بیتی کا نام کیا تھا؟ ان کی آپ بیتی ذکر میر کے نام سے لکھی ہے۔ دبیر کا پورا نام مرزا سلامت علی دبیر، جن کے استاد امیر ضمیر ہیں۔ ان میں سے کون ایہام گو شاعر میں شمار نہیں ہوتا؟ تو اس میں چوتھا جواب فائز، یہ ایہام گو شاعر نہیں، باقی تینوں ایہام گو شعراء میں شامل ہوتے ہیں۔ در جیل میں سے کون سی نظم قضا کی حیت میں ہے؟ تو فرضی لطیفہ۔ فسانہ عجائب میں وزیر زادے کی تبدیل روح کا عمل کون سا سکھاتا ہے؟ تو جان عالم۔ مفروضہ کا تعلق کس سے ہے؟ تو تحقیق سے ہے۔ کون سی شاخ اسلوبیات میں شامل نہیں ہے؟ سماجی لسانیات۔
حضور سنگھ، یہ ناول جو ہے کس ناول کا کردار ہے؟ تو ایک چادر میلی کا کردار ہے۔ قصیدہ کے اجزاء کون کون سے ہیں؟ ان کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو سب سے پہلے تشبیب، غریز، مدح اور دعا۔ رات محفل میں تیری ہم بھی کھڑے تھے چپکے، جیسے تصویر لگا دے کوئی دیوار کے ساتھ۔ یہ شعر میر تقی میر کا ہے۔ یہ نظریہ کس کا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ پیغام اور شاعری میں کوئی بیر ہے، شرط یہ ہے کہ پیغام شعری تجربہ بن جائے۔ تو یہ نظریہ جو ہے وہ کلیم الدین احمد کا ہے۔ شعر نو، یہ محمد حسن کی تصنیف ہے۔ ایک یہ نظریہ دیا ہے، یہ اعلی احمد سرور کا نظریہ ہے۔ فانی کو یاسیات کا امام کس نے کہا ہے؟ تو یہ رشید احمد شتیقی نے کہا ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے، زیادہ تر امتحانات میں یہ بار بار پوچھا جاتا ہے، اور سی بی ایس ای اور یو جی سی میں بھی کئی بار اس سوال کو پوچھا جا چکا ہے۔ کس فکشن نگار کے یہاں جیمز جوائس اور ورجینیا لف کا اثر واضح طور پر نظر آتا ہے؟ تو قرۃ العین حیدر کے یہاں ورجینیا لف کا اثر دکھائی دیتا ہے۔ انشاءاللہ، انشاء کا تعلق دوستان لکھنؤ سے ہے۔ سلیم کے عشق کے راز تشتِ اسباب ہو چکا، یہ جملہ ڈرامہ علی کری کے باب سوم کے کس منظر میں ہے؟ تو یہ منظر اول میں ہے۔ ایک یہ بار بار اس کے در پہ جاتا ہوں، حالت اب اضطراب کی سی ہے، تو اس میں مشبہ وا جو ہے وہ اضطراب ہے۔ عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق نور حیات، عشق نار حیات۔ یہ شعر جو ہے مسجد قرطبہ سے لیا گیا ہے۔ دیکھ سکتا نہیں میں گل کو ہر ایک خار کے ساتھ، تو یہ سراج اورنگ آبادی کا شعر ہے۔ اس کا مصرع ثانی، اپنے ہمراہ رقیبوں کو نہ لا ہائے نہ لا۔ سبیل ہدایت کس کا مجموعہ ہے؟ یہ محمد رفیع سودا کا ہے۔ فیض کسی نظریے کا شاعر نہیں، احساسات کا شاعر ہے۔ یہ قول نون میم راشد کا پورا نام نظر محمد راشد ہے، نے یہ قول فیض کے لیے کہا ہے۔ سر سید کی سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام غازی پور میں عمل میں آیا۔ چتر سین جو ہے وہ کس مثنوی کا کردار ہے؟ تو یہ گلزار نصیب میں کا کردار ہے۔ پروفیسر محمد حسن تنقید کی کس دبستان سے متعلق تھے؟ مارکسی تنقید سے۔ مرزا سلامت علی دبیر کہاں پیدا ہوئے؟ یہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے 1803 میں۔ کون سی تحریک مصالحانہ تحریک ہے؟ تو مصالحانہ تحریک سر سید تحریک ہے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چل، اپنی خوشی نہ آئے اپنی خوشی چلے، ذوق کا ہے۔ میر انیس کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ یہ 1801 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے تھے۔ یہ اقتباس مزین کے مضامین رشید کے کس انشائیہ سے ماخوذ ہے؟ مغالطہ سے۔ سودا کے اس اشعار کو مصرع ثانی سے مکمل کیجیے۔ یہ رنجش میں ہم کو ہے بے اختیاری، تجھے تھا کہ تجھے تیری کھا کر قسم دیکھتے ہیں۔ اجتماعی لاشعور کا نظریہ کس نے پیش کیا؟ زونگ نے۔ رجب علی بیگ سرور کا مدفن بنارس میں ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے، کئی بار امتحانات میں پوچھا جا چکا ہے۔ شعراء اردو کے تذکرے، یہ جو ہے وہ حنیف احمد نقوی کا تذکرہ ہے۔
واغ بہار زرد بیل پر سوار ہو کر آنے والے نوجوان کی عمر کتنی بتائی گئی ہے؟ تو 15 سال بتائی گئی ہے۔ تنقیدی حاشیے، یہ کس کے مضامین کا مجموعہ ہے؟ تو یہ احتشام حسین اور مجنوں گورکھپوری دونوں کا ہے، لیکن مضامین کا مجموعہ جو ہے وہ مجنوں گورکھپوری کا ہے۔ اسی کے ساتھ دوسرا ویڈیو، جتنے بھی پیپر ابھی تک 2011 سے ہوئے ہیں جلد جلد ان کو پوسٹ کر دیا جائے گا۔ اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو اس کو شیئر کریں، اپنے دوسرے ساتھیوں کو بتائیں، چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔